پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 50۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائک ہونے اور ابلیس کے سجدے سے انکار کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک ایک بڑا اہم سوال پوچھتا ہے انسان سے کہ اے انسان، وہ ابلیس جس نے میرے حکم کو ماننے سے انکار کیا، کیا پھر بھی تو اسی ابلیس کے ساتھ اپنی دوستی رکھتا ہے اور ابلیس کی اولاد کے ساتھ اپنی دوستی رکھتا ہے؟ حالانکہ ابلیس بھی اور ابلیس کی اولاد بھی تمہارے دشمن ہیں، تو وہ دشمن ہیں تو تم ان سے دوستی کیوں رکھتے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، قُلْنَا، ہم نے حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس، ابلیس کے، کان من الجن، وہ قوم جن سے تھا، ففسق عن امر ربہ، ففسق، پس اس نے نافرمانی کی، عن سے، امری، حکم، ربہ، اپنے رب کے، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ، اے اولاد آدم، کیا، تتخذونہ، تم اس کو بناتے ہو، وذریتہ، اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو تم بناتے ہو، اولیاء، اپنا دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم عدو، وہم، حالانکہ وہ سب، لکم، تمہارے، عدو، دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، بئس للظالمین، بئس برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بدلہ، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، جب اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو حکم فرشتوں کو دیا ہے، ابلیس اللہ پاک خود بتا رہا ہے وہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، وہ جنوں میں سے تھا، تو جب حکم فرشتوں کو دیا تو ابلیس بھی اس حکم میں داخل تھا، ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، حکم فرشتوں کو بھی تھا، حکم ابلیس کو بھی تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں دو مخلوقات کا ذکر کر دیا، ایک ملائکہ کا ذکر کر دیا اور ایک جنات کا ذکر کر دیا۔ ملائکہ چونکہ نوری مخلوق ہے اور جنات ناری مخلوق ہے۔ ملائکہ اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتے، نوری مخلوق اللہ کے حکم کا ذرے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتی۔ جنات کے اندر اور انسانوں کے اندر خطا کا امکان موجود ہے،
غلطی کا، نافرمانی کا امکان ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں مخلوقات کے اندر دونوں چیزوں کی صلاحیت رکھی، یعنی نیکی کی صلاحیت بھی اور بدی کی صلاحیت بھی۔ وہ چاہیں تو نیکی کریں اور چاہیں تو بدی کریں۔ یہ اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے انسان کے اندر بھی اور جنات کے اندر بھی۔ اللہ پاک نے یہ طاقت رکھی ہی اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو اور جنوں کو آزمایا جائے۔ یہ دونوں کی آزمائش ہے کہ کون اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور کون اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس واقعے کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے 7 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ان 7 میں سے ایک مقام یہ ہے، واحد یہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ابلیس کی حقیقت بتائی ہے کہ ابلیس چونکہ جنوں میں سے تھا، اگر ہوتا فرشتوں میں سے تو اللہ کے حکم کا انکار ہی نہ کرتا۔ فرشتے تو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے انکار کیا کیونکہ وہ تھا ہی جنوں میں سے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے کہ ان دونوں مخلوقات کے اندر، جنات اور انسان، ان کے اندر دونوں طاقتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں امتحان کے لیے۔ اچھا، اگر نیکی کی طاقت ہوتے ہوئے ساتھ بدی کی طاقت بھی ہو اور انسان یا جنات اس کے باوجود بدی نہ کرے، بھئی دیکھیں نا، ایک ہے طاقت ہی نہیں ہے برائی کی، اور ایک ہے کہ برائی کی طاقت ہے اور اس کے باوجود برائی نہ کی جائے۔ تو اصل کمال تو یہ ہوا کہ برائی کی طاقت ہونے کے باوجود برائی نہ کی جائے، برائی سے بچا جائے، یہ اصل کمال ہے، یہی امتحان ہے۔ اسی امتحان پر پھر کامیاب ہونے کی صورت میں جزا ہے، اور اگر برائی کی جائے تو سزا ہے۔ تو یہ امتحان اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مقدر کر دیا، انسان کے لیے، انسان کو اس امتحان میں سے اللہ پاک نے گزارا، انسان کو بھی اور جنات کو بھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ پاک یہ واقعہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، اس نے انکار کر دیا، جنوں میں سے تھا، اس نے حکم نہیں مانا، تو ہمیں یہ واقعہ اللہ پاک کیوں بتا رہا ہے؟ قصے کہانیاں سنانا قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ کلام الہی کا مقصد محض ایک سٹوری بیان کر دینا، ایک واقعہ بیان کر دینا، بس یہ مقصد قرآن پاک کا نہیں۔ مقصد کی طرف آئیں، مقصد کیا ہے؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بیان کا مقصد بیان کرتا ہے۔ کیا اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، اے آدم کی اولاد، جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا وہ آدم کا بھی ہوا دشمن، میرا بھی ہوا دشمن، اور تمہارا بھی ہوا دشمن، جبکہ تم اس کو دوست بناتے ہو۔ کیا اس ابلیس کو تم اب بھی دوست بناؤ گے؟ اللہ کا دشمن، آدم کا دشمن، آدم کی اولاد کا دشمن، تو کیا اسے تم دوست بناؤ گے؟ اس کو، اس ابلیس کو، اس کی ذریت کو اور اس کی اولاد کو، اور اس کی پیروی کرو گے تم، ابلیس کی راہوں پہ چلو گے، ابلیس کے طریقوں پہ چلو گے۔ وہ بھی اللہ کا نافرمان ہوا تو تم بھی اللہ کی نافرمانی اختیار کرو گے۔ اب بھی اتنی بات سمجھ آ جانے کے باوجود بھی کہ ہے وہ تمہارا، خود بھی جلے گا جہنم بھی، خود بھی جلے گا جہنم میں، اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا جہنم میں۔
दोस्तियां फिर भी तुम्हारी इब्लीस के साथ हैं, याराने फिर भी तुम्हारे इब्लीस के साथ हैं, रिश्तेदारियां फिर भी तुम्हारी इब्लीस के साथ हैं। तो ये कब तक रिश्तेदारियां निभाओगे, दोस्तियां निभाओगे? अल्लाह पाक ने यहां बता दिया है कि अपने याराने 20 देखभाल के बनाया करो, सोच समझ के बनाया करो कि हमारी यारियां किन के साथ हैं, हमारी संगतें किन के साथ हैं, हमारी कंपनी किन लोगों के साथ है, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारे साथ कौन लोग मेल जोल रखते हैं, कौन हमारे साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, हमारी मजलिसों में आते हैं, इसका भी जायजा लिया करो। ऐसे ही हर ऐरे गैरे के साथ दोस्ती ना रखा करो, ये दोस्ती तुम्हें ले डूबेगी, ये आखिरत को बर्बाद करेगी। तो जो इब्लीस का यार है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, जो इब्लीस की राहों पे चलता है वो हमारा रिश्तेदार नहीं हो सकता। ज़ुर्रियत इब्लीस को हम अपना दोस्त बनाएंगे, हम अपनी फ्रेंडशिप इब्लीस और इब्लीस की औलाद के साथ बनाएंगे। आज हर एक के साथ हमारी दोस्ती हो जाती है, अपने मफाद के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी गर्ज के लिए, अपने फायदे के लिए। हमें कोई ना कोई मतलब होता है, उस मतलब को पूरा करने के लिए हम हर एक के साथ अलैक सलैक बना लेते हैं। चलो कुछ आएगा ना, कुछ 4 पैसे रल ही जाएंगे ना जी, कम चल ही जाएगा ना, कोई बात नहीं, दुनिया की दोस्तियां हैं, दुनिया में ही रहेंगी। भाई ऐसा नहीं किया करो। अल्लाह पाक यही बात फरमा रहा है। अल्लाह पाक सवाल करता है, आफा तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या अब भी तुम दोस्ती इब्लीस के साथ करोगे? हालांकि अल्लाह पाक फरमाता है मैं तुम्हें बता रहा हूं वहुम लकुम आदुव, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। तो उस दुश्मन से तुम दोस्ती करोगे, मिन दूनी, मुझे छोड़कर, मेरे सिवा, मेरे अलावा, यानी दोस्ती मुझसे नहीं रखोगे, दोस्ती मेरे रसूलों के साथ नहीं रखोगे, दोस्ती मेरे औलिया के साथ, मेरे दोस्तों के साथ तुम दोस्ती नहीं रखोगे, मेरे दुश्मनों के साथ, और अपने दुश्मनों के साथ तुम दोस्ती रखोगे। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह पाक ने बात समझाने की क्या हद नहीं कर दी? कोई भला इतनी तफसील में जाके भी बात समझाता है? एक एक लफ्ज को खोल कर अल्लाह ताला बयान कर रहा है, वो दुश्मन है तुम्हारा, वहुम लकुम आदुव, वो दुश्मन है तुम्हारा, उसके साथ तुम दोस्ती रखते हो, उसके साथ तुम्हारी मजलिसें हैं, तुम्हारी कंपनियां हैं, तुम्हारी सोसाइटियां हैं। बिअसलिज़्ज़ालिमीना बदला, अल्लाह पाक आगे फरमाता है अगर दोस्ती इब्लीस के साथ ही करनी है तो फिर ये सोच लेना जालिमों का अंजाम बड़ा बुरा होगा। करनी है तो करो, लेकिन ये सोच के करना इसका बदला बड़ा बुरा होगा, इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। अगर तुम मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को दोस्त समझते हो तो फिर आखिरत के अजाब से तुम बच नहीं सकते, जलोगे आग में तुम।